अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। सबसे पहले आपको एक खबर दे दें कि कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। आपको ये खबर दे रहे हैं, कराची के इलाके पुराना गोलीमार में फायरिंग से एक पुलिस एहलकार हलाक हुआ है जबकि एक ज़ख्मी हुआ है। अभी बात करेंगे साबिक रुकन कौमी असम्बली अली रज़ा अब्दी के कत्ल की, जिनको सफाक कातिल 5 सेकंड में ज़िंदगी से महरूम कर गए। हमलावर के दोनों हाथों में पिस्तौल थे। एक पिस्तौल से 4 गोलियां चलाई गई, दूसरे से एक फायर किया गया। जिस पिस्तौल से एक गोली चली वो 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एहतशाम नामी नौजवान के कत्ल में भी इस्तेमाल हुआ था। कत्ल मुमकिना तौर पर किराए के कातिलों से करवाया गया। नमाज जनाजा के बाद अली रज़ा अब्दी डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिए गए। रहनुमा अली रज़ा अब्दी के कत्ल के बाद कराची की सियासत के 4 बड़े जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में एक साथ बैठे। इन रहनुमाओं ने बताया कि अली रज़ा अब्दी पार्टी के तमाम धड़ों में इत्तेहाद के लिए कोशा थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इत्तेहाद की कोशिशों के लिए दुआ गो हैं, मगर फिलहाल अली रज़ा अब्दी के कातिलों की तलाश के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने अली रज़ा अब्दी की मफाहमत की कोशिशों का एतराफ़ किया। सरदार अहमद साहब ने कहा कि ये क्योंकि मुख्तलिफ धड़ों को एक करना चाह रहे थे और उन्होंने अपनी खुद इस ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि उनको बड़ा मस्बत रिस्पांस आया है और वो जून तक ये बात हो सकती है। आप लोगों से भी वो राब्ते में थे, कांटेक्ट में रहे। हमारे बहुत सारे लोग एक दूसरे से, मेरा ख्याल है, लोग कांटेक्ट में हैं किसी न किसी हद तक, और अली रज़ा अब्दी भी थे। देखिए, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहे थे, सरदार साहब भी कर रहे हैं, हम सब उनकी कोशिशों के लिए दुआ गो भी हैं। तो मेरा ख्याल है इत्तेहाद के खिलाफ कोई भी नहीं है। लेकिन अली रज़ा अब्दी के इस मिशन को वो मुझसे पूछ के, मेरी रज़ा से, मेरी इजाज़त से और मुझे आगाह करके इस काम पे निकला हुआ था। मैं पूरी तरह से उसके साथ था और यहाँ तक कि सरदार अहमद साहब ने तो ये फार्मूला भी दे दिया था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं और एहतसाब का अमल पार्टी में कायम करें, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें। उन्होंने राइटिंग में दिया है और मैंने मनोवन उसको एग्री किया और मैंने कहा कि आप मेरी तरफ से इस पे पूरी सपोर्ट है आपको। आप जाएं मेरे बहादुराबाद के साथियों से बात करें, अगर ये इसकी हिमायत करते हैं तो मार्च तक हम ये सारा सिलसिला कर लेते। और नवंबर के शुरू से वो ये काम कर रहे थे। अब तो दिसंबर भी बहुत आगे निकल गया, ये साल ख़त्म हो रहा है, लेकिन मेरी तरफ से उनको ओके था। चंद हफ्तों पहले या कुछ 1-1.5-2 माह पहले उनका कोई कोऑर्डिनेटर आया था हमारे ऑफिस, उनका कोई पैगाम लेकर, और वो अनीस कायम खानी भाई से मिलकर गया था और उनका पैगाम देकर गया था। और इसी तरह की कोई बात करके गया था कि कोई एक साथ मिलकर बात करने की, बैठकर बात हो रही है। हमने उन्हें बताई थी ये बात कि देखिए, हम इस शहर में, मैं मुहाजिर हूँ, मुझे मुहाजिरों की बड़ी फ़िक्र है। मैं एथनिक पॉलिटिक्स समझता हूँ कि मुहाजिरों के लिए जहर कातिल है। मैं एथनिक पॉलिटिक्स करूँगा मुहाजिर बुनियाद पर तो मुहाजिरों का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, उसके नए दुश्मन बनेंगे। मुतहदा कौमी मूवमेंट के जो धड़े हैं, अगर वो आपस में मिलना चाहते हैं, उनका इंज़िमाम दोबारा मुमकिन है तो वो अच्छी बात है, वो लोग करें, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। खुद अली रज़ा अब्दी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुतहदा कौमी मूवमेंट के 3 से 4 धड़े हैं, सभी कराची की और महाजिरों की बात करते हैं। हकाइक और बहाली कमेटी बनाई है ताकि सबको इकट्ठा किया जा सके। मुत्तहिदा के 3-4 फैक्शंस हैं, प्लस उसके बाद PSP को भी कहा जाता है, हकीकी है, MIT है। मसला सिर्फ ये है कि ये सारे एक साथ बैठना मुश्किल आ रहा है, इन लोगों को मुश्किल पड़ रहा है। तो हमने ये सोचा कि एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की कमेटी बनाई जाए, जिसमें ये जितने भी मुत्तहिदा से रिलेटेड या कराची से रिलेटेड या शहरी सिंध से रिलेटेड या सिंध से रिलेटेड जो तंजीमें कराची के हकूक़ के लिए, महाजिरों के हकूक़ के लिए और सिंध के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही हैं, उसमें वो यकजा हों, एक जगह पर आएँ। ज़रूर साजिशें रहती हैं, साजिशें रहेंगी, इससे पहले भी होती आई हैं, आगे भी होंगी। MQM पाकिस्तान के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि गुज़श्ता 6 हफ्तों से जो वाक़यात हो रहे थे उससे तशवीश थी कि कोई वाक़या ना हो जाए। अली रज़ा अब्दी ने बताया था कि उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं। फारूक सत्तार ने कहा कि अली रज़ा अब्दी की MNA शिप ख़त्म होने के बाद उनसे पुलिस गार्ड्स भी हटा लिए गए थे। क्या उन्हें जो ख़तरात थे वो ख़त्म हो गए थे जो ये इकदाम किया गया? फारूक सत्तार जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। वाक़यात 6 हफ्तों से कुछ सिलसिला इस तरह का हो रहा है कराची में। हमने बजा तौर पर हर सतह पर अपना कंसर्न रजिस्टर कराया और जब ये मीलाद में जो खालिद मकबूल साहब थे वहाँ जो एक्सप्लोजिव फटा, क्रैकर था या एक्सप्लोजिव था, तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था पब्लिक में कि ये देखें कोई बड़ा सानिया ना हो जाए।
اور علی رضا عابدی کو دھمکیاں پہلے بھی ملتی رہی ہیں اور کل مجھے ان کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی انہیں دھمکی ملی تھی. اب ایک شخص اگر ایم این اے نہیں رہتا تو 2 سپاہی اس کے پاس تھے جب وہ ایم این اے تھا, تو کیا سوئچ آف ہو گیا جب وہ ایم این اے ختم ہو گیا؟ اس کے کیا سیاسی نظریات ختم ہو گئے؟ کیا اس کے مسلکی نظریات یا اس کا کسی مسئلے پہ موقف ختم ہو گیا؟ تو یہ اسیسمنٹ کون کرتا ہے؟ کراچی میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے متحدہ کے سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا عابدی کی گاڑی کی فورنزک معائنہ مکمل کر لیا گیا ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق علی رضا عابدی کے قتل کی تحقیقات جاری ہے. گاڑی کا فورنزک معائنہ مکمل کیا گیا ہے. گاڑی پر 5 گولیوں کے نشانات ہیں, 3 دروازے اور 1 چھت پر لگی. 1 گولی گاڑی کے اندر سے کراس ہو کر دوسرے دروازے پر لگی, جبکہ گاڑی میں کسی اور کے فنگر پرنٹس نہیں ملے. جبکہ واقعے کی ایک اور CCTV ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں موٹر سائیکل پر سوار ملزمان کو علی رضا عابدی کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں فائرنگ سے 1 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 1 زخمی ہوا ہے. اسی بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے کاشف مشتاق سے. کاشف, کس طرح یہ واقعہ پیش آیا ہے, کیا پتہ لگ سکا ہے ابھی تک؟ جی دیکھیں, یہ پرانا گولی مار ریکسر پل کا یہ علاقہ ہے جہاں اب سے کچھ دیر قبل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. 2 پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی آف کرنے کے بعد موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ نامعلوم ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. ابتدائی طور پر ہماری اس حوالے سے SSP ویسٹ سے بات ہوئی تو ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پولیس اہلکار اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد جب یہاں سے جا رہے تھے تو ملزمان کی جانب سے ان کو روکا گیا ہے اور ڈکیتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ابتدائی معلومات ہیں, اب تک واضح نہیں ہوا ہے کہ ملزمان کی تعداد کیا تھی اور وہ کہاں فرار ہوئے ہیں. یہ دونوں اہلکار لیاری ایکسپریس وے سے ریکسر پل کی جانب واپس جب اتر رہے تھے تو اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے جس میں جو ہے دونوں اہلکار زخمی ہوئے تھے. جب انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو اس میں سہیل نامی جو اہلکار ہے جو بریگیڈ تھانے میں تعینات تھا, یہ اہلکار جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا اہلکار جو ہے وہ سول کے اسپتال میں جو ہے وہ زیر علاج ہے. جی بہت شکریہ آپ کا کاشف مشتاق. دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں, جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملے پر GIT رپورٹ کی روشنی میں FIA ٹیم SECP آفس اسلام آباد پہنچ گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA ٹیم نے GIT رپورٹ کی روشنی میں سمٹ بینک اور جعلی بینک اکاؤنٹس میں مبینہ ملوث کمپنیز کا ریکارڈ تحویل میں لے لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ FIA ٹیم GIT رپورٹ کی روشنی میں متعلقہ ریکارڈ حاصل کرنے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے دفتر پہنچی. FIA کو خفیہ ذرائع سے اطلاع ملی تھی کہ بینک کا متعلقہ ریکارڈ غائب کیا جا رہا ہے. SECP کے ایک سینئر افسر نے FIA ٹیم کی آمد کی تصدیق کی. GIT رپورٹ میں SECP کے قائم مقام چیئرمین طاہر محمود پر بطور ایک کمشنر اختیارات کے غلط استعمال, سمٹ بینک کے حوالے سے معلومات جان بوجھ کر چھپانے اور سمٹ بینک میں 2 بینکس کو غیر قانونی ضم کرنے کی منظوری دینے کا الزام ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ SECP کے قائم مقام چیئرمین GIT رپورٹ آنے کے بعد 21 دسمبر کو بیرون ملک چھٹی پر چلے گئے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے جالے اور ان کے چاہنے والے گڑی خدا بخش پہنچے ہیں. اس موقع پر پیپلز پارٹی کی جانب سے جلسہ بھی کیا جائے گا جس سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما خطاب کریں گے. اسی بارے میں آپ کو مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے مکیش روپیتا. جی اس وقت میں لاڑکانہ قلعہ کے گڑی خدا بخش بھٹو میں موجود ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے سلسلے میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. رات سے ہی جو ہے پیپلز پارٹی کے کارکنان کی آمد کا سلسلہ یہاں پہ جاری ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو مزار ہے وہاں پہ حاضری بھر رہے ہیں. صبح جو ہے بلاول بھٹو وہ بھی مزار پر آئیں گے اور حاضری بھریں گے اور اس کے بعد جو ہے جلسے میں شرکت کے لیے جائیں گے اور وہاں پر جلسے سے خطاب کریں گے. جی پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ احتساب ہوگا تو سب کا ہوگا ورنہ دمادم مست کلندر ہوگا. انہوں نے بات لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی. بلاول بھٹو زرداری کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی 1 سال کی عمر کا حساب دیں. اصل ان کا میں سمجھتی ہوں مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اور ساری اپوزیشن کو مائنس کرنے کی کوشش کی جائے. احتساب کے لیے پیپلز پارٹی حاضر ہے, بنی ہے, بلکہ تو آپ نے اگر احتساب کرنا ہے تو پھر سب کا احتساب ہوگا, نہیں تو دمادم مست کلندر. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. آج ہی کے دن ان کا ساتھ اس دنیا سے ان کا ہاتھ اپنے عوام سے چھوٹا. محترمہ بے نظیر بھٹو کو بلوچستان اور یہاں کے عوام سے بے حد لگاؤ تھا. دیکھیے اس بارے میں کوئٹہ سے ندیم کوثر کی رپورٹ.
محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 1 درجن سے زائد دورے کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنے والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بلوچستان سے بہت لگاؤ تھا۔ صوبے سے بے روزگاری اور پسماندگی کا خاتمہ ان کا ویژن تھا۔ وہ صوبے میں پائے جانے والے احساس محرومی کو ختم کرنے کا عزم رکھتی تھیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ہمیشہ بلوچستان کی ایشو کو ڈسکس کرتا تھا، چاہے اسمبلی ہو چاہے باہر ملک ہو، ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کا احساس محرومی کو ختم کرے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی گو کہ دیگر جماعتوں کی طرح مقبول نہیں رہی، لیکن پارٹی کی قائد محترمہ بینظیر بھٹو کو ان کی عوام دوستی اور جمہوریت کے لیے کی جانے والی کوششوں کی وجہ سے خاصی مقبولیت حاصل رہی۔ 11 سال گزرنے کے باوجود صوبے کے سیاستدان ان کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ شہید بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ ایک کردار کا نام ہے، ایک تاریخ کا نام ہے۔ اس فیملی سے میرے خیال میں خاص کر جمہوریت کے حوالے سے اگر بات کی جائے اس ملک میں، تو اگر کسی نے قربانی دی بھی ہوگی تو اس سے زیادہ قربانیاں نہیں دی۔ بینظیر بھٹو دنیا سے تو چلی گئیں، لیکن صوبے کے عوام سے دلی محبت اور خدمات کی وجہ سے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ہیں۔ 11ویں برسی کے موقع پر بلوچستان کے مختلف علاقوں سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے قافلوں کی گڑی خدا بخش روانگی ان کی بیوی سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہے۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ ندیم کوثر، جیو نیوز، کوئٹہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شیلٹر ہومز کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے شیلٹر ہوم میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ پناہ گاہ میں ڈسپنسری کی سہولت بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم نے شیلٹر ہوم کے لیے ٹرانسپورٹ سروس مہیا کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے پناہ گاہوں میں آنے والے مسافروں کے لیے فری ٹرانسپورٹ سروس متعارف کروا دی ہے۔ یہ ٹرانسپورٹ مسافروں کو مختلف علاقوں میں قائم پناہ گاہوں میں لے کر جائے گی۔ یہ ٹرانسپورٹ شام 6 بجے سے 7 بجے تک دستیاب ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اسکولز اور کالجز میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ منشیات پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ منشیات کے استعمال کے باعث 3 اموات سامنے آ چکی ہیں۔ عدالت نے چاروں صوبوں کو اپنی رپورٹس پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں اسکولز اور کالجز میں منشیات کے استعمال کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے باور کروایا کہ بہت سے بچے منشیات استعمال کر رہے ہیں۔ منشیات کے استعمال کے باعث 3 اموات سامنے آ چکی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ بچوں کو منشیات کہاں سے مل رہی ہیں۔ حکومت کو ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا تھا، اس کی کیا رپورٹ ہے؟ CCPO سے بھی رپورٹ طلب کی تھی۔ عدالت نے حکم دیا کہ بچوں اور والدین کی آگہی کے لیے مہم چلائی جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نیب لاہور میں پیش ہوئے۔ انہیں صاف پانی اور آمدن سے زیادہ اثاثوں میں انکوائری میں طلب کیا گیا تھا۔ نیب میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان مسٹر کلین نہیں ہے۔ عمران خان قوم کے سامنے اپنی بہن علیمہ خان کے اثاثے اور ذرائع لے کر آئے۔ نیازی صاحب، آپ خود بھی مسٹر کلین نہیں ہیں۔ آپ کو میں سمجھتا تھا کہ آپ میں سپورٹس مین اسپرٹ ہے، نہ آپ کھلاڑی ہیں بلکہ آپ اناڑی ہیں اور حوصلہ ہمت ہے۔ تو آپ قوم کے سامنے اپنی بہن محترمہ علیمہ خان کے ایسٹس اور ان کی سورسز لے کر آئیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے حمزہ شہباز کے بیان پر رد عمل میں کہا ہے کہ چوری اور سینہ زوری کی ایسی مثالیں آپ کو کم ملتی ہیں۔ اتنی سنجیدگی سے جھوٹ بولنا کافی مشکل کام ہے۔ ان سب نے جھوٹ بولنے کے آرٹ میں PhD کی ہے، لہٰذا انہیں جھوٹ بولنا مشکل نہیں لگتا۔ یہ بھی کہا کہ 5 سال کی کرپٹ حکومت کے بعد یہ لوگ دیوالیہ ہوتی معیشت ہمارے حوالے کر کے گئے۔ اسلام آباد میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا طبی معائنہ کیا گیا۔ پیمز ہسپتال کے ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے منسٹرز انکلیو میں اپوزیشن لیڈر کا طبی معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کو آرام کرنے کا مشورہ۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ پشاور کے علاقے تہکال میں نوجوان نے اپنے ہی خاندان کے 5 افراد کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق تہکال میں عبداللہ نامی نوجوان نے گھریلو تنازع پر 9mm کے پستول سے فائرنگ کی، جس سے نوجوان کا باپ جان محمد، 3 بھائی جواد، لقمان، سیف اللہ اور چچا فقیر محمد جاں بحق ہو گئے۔ خونی واردات کے بعد نوجوان عبداللہ نے خود کو بھی گولی مار کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کے مطابق نوجوان عبداللہ ذہنی مریض تھا۔ عبداللہ کے چچا نورزادہ کا کہنا ہے کہ عبداللہ کے گھر میں سب سے الگ رہتا تھا۔ تلخ کلامی پر سب سے جھگڑا ہوا اور فائرنگ کر ڈالی۔
اس نے پستل یا بندوق اٹھایا تھا، ایک کو مار لیا، جب اس نے دوسرے کو چھوڑ کر تو پھر وہ تیسرا کو مار لیا، آخر ہے کہ باپ جب آ گیا تو باپ کو بھی ختم کر لیا۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مالی سال 2017-18 کے لیے آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ پر بات کی گئی۔ میزبان حامد میر نے بتایا کہ آڈیٹر جنرل نے اس مالی سال میں 5 خرب 81 ارب روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جہاں مفادات کا ٹکراؤ ہو وہاں اجلاس کی صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سینئر ترین رکن کرے گا۔ اس پر وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 1.5 سال شہباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس کی صدارت نہیں کر سکیں گے۔ 2018 کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے، 5 خرب 81 ارب 24 کروڑ روپے کی مالی باقاعدگیاں بعد انتظامی جو ہے، میں آپ کو، اور اس میں یہ 44 محکمے ہیں، اور آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کو یہ تمام تفصیلات بھیجی جائیں اور اس کی انکوائری کی جائے کیونکہ یہ کرپشن ہوئی ہے۔ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اور جو آڈیٹر جنرل کا آفس ہے، آڈیٹر جنرل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اخراجات حکومت کے اندر وزارتوں میں اور محکموں میں ہوتے ہیں وہ ان کے پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ضابطے کی کارروائی کی گئی ہے، پوری نہیں ہے، اس میں بے ضابطگی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کرپشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی گورنمنٹ کے 5 خرب اور 81 ارب روپے کی کرپشن کے معاملات سامنے آئیں گے اور اس کمیٹی کو چیئر کر رہے ہوں گے محترم شہباز شریف صاحب، تو یقیناً وہ خود جج ہوں گے اپنے کاز کے اندر۔ ہم بھی یہ بات آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا وہاں پہ جو سینئر موسٹ ممبر ہے وہ اس کمیٹی کو چیئر کرے گا۔ وہ یہ رپورٹ جو ہے، یہ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آئے گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگلا 1.5 سال وہ باہر چیئر نہیں کریں گے۔ یہ میرے پاس صرف 2 کتابیں پڑھی ہیں لیکن یہ اس طرح کی کوئی 25-30 کتابیں ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، اگلے 1.5-2 سال تو یہ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے نجکاری کا عمل شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پہلے مرحلے میں نیشنل پاور ورکس مینجمنٹ، نیشنل پاور پارکس مینجمنٹ کمپنی سروسز انٹرنیشنل ہوٹل لاہور اور ماڑی گیس کمپنی میں حکومت کے 18.39% حصص کی نجکاری کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے کے الیکٹرک کی نجکاری پر بھی اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ اسد عمر کی زیر صدارت کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں لاکھڑا کول مائنز کی نجکاری عدالت میں زیر التوا کیسز کا فیصلہ ہونے تک مؤخر کر دی گئی۔ NPPM کمپنی کی نجکاری سے حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹس کی نجکاری خود بخود ہو جائے گی۔ یہ دونوں پلانٹس NPPMC کی ملکیت ہیں۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں کے الیکٹرک کی نجکاری پر اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں وزارت خزانہ، دفاع، نجکاری، پیٹرولیم اور پاور کے وزراء شامل ہوں گے۔ سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے ریلوے خسارہ کیس میں آڈٹ پیرے کا جواب جمع کروا دیا۔ سپریم کورٹ نے آڈیٹر جنرل اور وفاقی حکومت کو جواب الجواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ شیخ رشید نے غلط بیانی سے کام لیا، وہ جلن اور حسد سے گریز کریں۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ریلوے خسارہ پر ازخط نوٹس کیس کی سماعت چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ نیب کے زیر حراست سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے ریلوے خسارہ پر آڈٹ پیرا کا جواب جمع کراتے ہوئے دلائل دیے کہ آڈٹ پیرا میں کوئی کرپشن یا بے ضابطگی نہیں ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لاسز تو ہوئے ہیں نا۔ خواجہ سعد رفیق کے وکیل نے بتایا کہ یہ لاسز نہیں بلکہ خسارہ ہے جو 65 سال سے چلتا رہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کا چیف جسٹس سے مکالمہ بھی ہوا۔ انہوں نے استدعا کی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان سے پہلے 5 کروڑ 80 لاکھ روپے پینشن کی مد میں وفاقی حکومت دیتی تھی۔ ان کے دور میں 2 کروڑ 10 لاکھ روپے ریلوے نے خود پینشن کی مد میں دیے۔ اب تو عدالت شاباش دے دے۔ چیف جسٹس کا جواب تھا کہ شاباش تب ملے گی جب معاملہ حل ہو جائے گا۔ خواجہ سعد رفیق کا احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ انہوں نے ریلوے میں گراں قدر کام کیا۔ افسوس کہ شیخ رشید نے سپریم کورٹ میں بھی ریلوے لوکوموٹوز کی قیمت بارے غلط بیانی سے کام لیا۔ نہ تو 22 کروڑ کا امریکہ کا لوکوموٹو آتا ہے اور نہ ہی 44 کروڑ میں خریدا گیا۔ شیخ رشید کو جلن اور حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ ریلوے میں میں نے گراں قدر کام کیا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ میں لوکوموٹیوز کی پرائز کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے۔
ना तो 22 करोड़ का लोकोमोटिव अमेरिका का आता है और ना 44 करोड़ में खरीदा गया। दोनों फिगर्स उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गलत दोनों फिगर्स गलत हैं उनके। साबिक वफाकी वजीर और ख्वाजा साद रफीक के तर्जमान कामरान माइकल का कहना था कि शेख रशीद जलन की आग में जल रहे हैं। नून लीग को एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये जेलें और सजाएं उनका अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। शेख रशीद ने रेलवे इंजन की कीमत के हवाले से अदालत उज़्मा से झूठ बोला है। वो जाहिल मुतलक हैं और जलन और ज़िद की आग में जो है वो जल रहे हैं। और HP 4000 के इंजन जो है वो मौजूद तरीन कीमत पर खरीदे गए हैं और ये दुनिया का बेहतरीन लोकोमोटो है। पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना था कि रूस और पाकिस्तान दोनों अफ़गान सियासी अमल जल्द अज जल्द शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने अफ़गान अमन अमल में रूस की शमूलियत को अहम करार दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रूसी हम मनसब सरगई लारोव से मॉस्को में वफूद की सतह पर मुलाकात की। इस मौके पर सरगई लारोव का कहना था कि अफ़गानिस्तान में ऐसा सियासी अमल चाहते हैं जिसमें अफ़गान अपने मुल्क की क़यादत करें और ये सियासी अमल तमाम पड़ोसी ममालिक के मफाद में भी हो। उन्होंने कहा कि हम किसी पर कुछ ज़बरदस्ती लागू करने की कोशिश नहीं करते। रूस, पाकिस्तान और दूसरे ममालिक अफ़गान अमन अमल में मॉस्को फॉर्मेट के मौसर होने पर इत्तेफाक करते हैं। आईएम पाकिस्तान मूवमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तहरीक है जिसके कायदीन दुनिया भर से फंड्स इकट्ठे करके 2025 से पहले भाषा डैम की तामीर मुकम्मल करने का आज़म रखते हैं। मूवमेंट के रहनुमाओं का कहना है कि इरादे मजबूत हों तो भाषा डैम से भी बड़े डैम्स बन सकते हैं। आईएम पाकिस्तान मूवमेंट के सदर सैयद नईर रिजवी और बानी सैयद अहमद अली ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार और वज़ीर आज़म ने डैम की तामीर का जो बेड़ा उठाया है उसे हर हाल में पूरा करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फ़ंड्स जमा करेंगे। 13 मार्च को अमेरिका, कनाडा समेत दीगर मुल्कों के दौरों पर रवाना होंगे। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी $1000 भी दे दे तो 5 साल में $10 अरब जमा हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार भी हमारे साथ शुमाली अमेरिका और कनाडा का दौरा करेंगे और 7 मार्च से 26 मार्च तक फ़ंड रेजिंग की मुख्तलिफ 8 तकरीबात में शिरकत करेंगे। फ़ंड्स इकट्ठा करने की मुहिम में दीगर ममालिक की हुकूमतों को भी शामिल किया जाएगा जिसका आगाज़ कनाडा से होगा। चीफ जस्टिस साहब, मैं खुद नईम बुखारी साहब, हम सारे एक बेड़ा लेके चले हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने उठाया है और बाद में इमरान खान साहब ने भी उठाया है कि हमें 2025 से पहले हमें डैम बनाना है। मुझे उम्मीद है पूरी है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर 2019 में इंशाल्लाह वी विल हैव फुल फंड्स। जिस तरीके से लोग भरपूर हिस्सा दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर गोर में फूड प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग मुहिम जारी है। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में 5 प्रोडक्शन यूनिट्स नाकिस इंतजामात पर सील कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक यूनिट्स को हलाल लोगों के इस्तेमाल और सर्टिफिकेट की अदम मौजूदगी पर सील किया गया। गोर में हजवेरी फूड्स डस्का सियालकोट को हिदायत पर अमल न करने की बिना पर सील किया गया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.